یہ دوپہر کا وقت تھا۔ صحن میں کڑھی دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں نے چولہا جلا کر اس میں لکڑیاں جھونک کر روٹی بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ کچن میں جا کر میں نے آٹے کا کنسٹر کھولا تو اماں نے مجھے دیکھ کر نظریں چرائیں۔ 2-3 دن کا راشن باقی رہ گیا ہے۔ دیکھتی ہوں فضلو کو کہہ کر کہاں رہ گیا ہے وہ؟ زمینوں کا حساب آج کل نہیں دے رہا۔ میری اور اماں کے حصے میں چھوٹی سی زمین آئی تھی جس پر کبھی کھیتی اگتی اور کبھی نہیں اگتی، اور اسی کھیتی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ آج آٹے کا تقریباً خالی کنستر دیکھ کر مجھے افسوس تو ہوا، لیکن میں نے اماں کو ظاہر نہیں کیا اور تھال میں آٹا نکال کر باہر صحن میں آ کر گوندنے لگی۔ توا تپ کر گرم ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پیڑے بنائے اور انہیں بیلنے لگی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں دیکھ کون آیا ہے؟ میں نے اپنی اماں کو آواز لگائی تو وہ آہستہ آہستہ جا کر دروازہ کھولنے کے بعد وہیں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں تب تک 2-3 روٹیاں بنا چکی تھی۔ اماں کون ہے؟ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اندر تو آنے دے۔ میں نے اپنے چہرے پر آیا شدید پسینہ دوپٹے سے صاف کیا اور دوبارہ سے روٹیاں بنانے میں مگن ہو گئی۔ مجھے 6 روٹیاں بنانی تھی، اب صرف 2 روٹیاں باقی تھی۔ تب تک اماں دروازے پر کھڑی ہو کر گفتگو کرتی رہی، اور جب میں نے ساری روٹیاں بنا لی تب وہ اندر آئی۔ کیا بات ہے اماں، آج کل بڑی کنجوس ہو گئی ہے، مہمانوں کو باہر سے ہی ٹرخا دیتی ہے۔ کون تھا؟ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اماں نے افسوس سے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ملال کی کیفیت تھی۔ کیا بتاؤں بیٹا، تجھے دیکھ دیکھ کر دل کرتا رہتا ہے کہ کیسی ماں ہوں، تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اماں کی یہ پریشانی دیکھ کر میں وجہ جان گئی، لیکن پھر ہنس پڑی۔ کیا ہے ماں، ہر وقت دکھی نہ رہا کر، یہ بتا دروازے پر کون تھا؟ میری بات سنتے ہی میری اماں نے ایک سرد آہ بھری، پھر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اللہ تیرے نصیب بھی اچھے کرے گا، اللہ شمع کے نصیب بھی اچھے کرے۔ شمع کی شادی ہو رہی ہے؟ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ ہاں، دعوت دینے آئی تھی، تو پھر چلیں گے؟ امی ضرور چلیں گے، لیکن امی نے میری طرف کارڈ بڑھایا۔ شمع کی شادی کا کارڈ تھا اور کارڈ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کارڈ اتنا حسین اور مہنگا کہ جسے دیکھ کر میری آنکھیں خیر ہو گئی۔ اماں ایک بات تو بتا، کیا یہ شمع کی لاٹری نکل آئی ہے جو اس نے آدھے سے زیادہ پیسے صرف کارڈ پر ہی خرچ کر دیے ہیں؟ میں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک سے ہمارے صحن میں موجود کوا ہمارے سروں پر منڈلانے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور ہش کر کر بکا دیا تو دوبارہ جا کر درخت پر بیٹھ گیا۔ میں دوبارہ اماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتانا اماں، شمع کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو رہی ہے کیا؟ تو اماں نے سر ہلایا، ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اس نے دعوت تو دی ہے بیٹا، لیکن ہم نہیں جا سکتے، شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں اس نے کھانا رکھا ہے۔ سمجھ، شمع کی تو قسمت ہی بدل گئی ہے، یہ لوگ اپنا گھر بھی بدل چکے ہیں اور اسی شہر میں جا کر رہیں گے۔ اماں چلیں گے نا، کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی بہت بچت میرے پاس موجود ہے۔ لیکن میری ماں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بچت صرف آنے جانے کے کرائے میں خرچ ہو جائے گی، شمع کو کچھ دیں گے نہیں، کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ یہ سن کر میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ خیر چھوڑ دے ماں، یہ شمع کی قسمت ہے، اللہ اسے مبارک کرے۔ ویسے بھی اس کے والد صاحب کا بڑا سا کاروبار تھا، زمینیں ہیں۔ ہم جیسی غریب لڑکیوں کی قسمت میں اگر شہزادے لکھے جائیں تو پھر قسمت کا دھنی ہونے پر یقین بھی آ جائے۔ ہم جیسی غریب لڑکیوں کی قسمت میں شہزادے کہاں ہوتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 23 برس کی تھی، لیکن زندگی نے جو ستم کیے تھے اس نے مجھے اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑا اور تجربہ کار بنا دیا۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ حیرت انگیز طور پر وہ کوا پھر سے درخت سے اڑا اور چولہے کے قریب بالکل آ کر اپنے پر پھیلانے لگا۔ اس کے انداز سے ایک عجیب سا نظارہ میں نے دیکھا۔ جیسے جیسے وہ پر پھیلاتا جاتا ویسے ہی چولہے میں چونکی گئی لکڑیاں آگ پکڑتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو بے حد کچھ ہوا۔ پہلے تو میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ ہوا کے رخ بدلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ہوا کا رخ تو بدلا ہی نہیں ہے، یہ تو کوے کے پروں میں نہ جانے کون سی طاقت آ گئی ہے کہ جیسے جیسے وہ پر ہلاتا جا رہا ہے ویسے ویسے آگ بھڑک رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی،
لیکن پھر میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس کوے کو پھر سے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور جلدی جلدی خشک آٹا سمیٹ کر صفائی کرنے لگی، لیکن وہ کوا ایک انتہائی ڈھیٹ قسم کا کوا تھا۔ شاید وہ کوا تھا ہی نہیں، اگر یہ بات مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتی تو میں سنبھل جاتی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ انتہائی ناقابل یقین تھا۔ اماں تو شمع کی شادی کی خبر سن کر ہی غمگین ہو گئی، اس لیے نہیں کہ شمع کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو رہی تھی اور وہ حسد کرنے لگی، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کوے کو نظر انداز کر کے اندر آئی تو وہ دسترخوان پر کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، سالن اور روٹی پلیٹ میں نکالی اور ہم دونوں مل کر کھانے لگے۔ بار بار اماں کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیتے۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا دھیان بٹانا چاہا، لیکن میں سمجھ گئی کہ اماں اس بات کو لے کر 2-3 دن تک سوگ مناتی رہیں گی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں ایک بات تو بتا، یہ کوا کیا ہر وقت یہاں آتا ہے؟ میں نے تو ویسے کبھی غور نہیں کیا، کیا یہ پہلے بھی آتا تھا؟ اس کا آنا پتہ نہیں کیوں آج مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اماں ہنس پڑی، پگلی ایک کوے سے ڈرتی ہے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لے گی، پہلے اپنے دل سے کوے کا خوف تو نکال۔ اماں کو ہنستا دیکھ کر مجھے سکون نصیب ہوا، لیکن میں نے ان سے یہ بات چھپا لی تھی جو میں نے صحن میں دیکھی تھی کہ کوے کے پر سے آگ بھڑک رہی تھی۔ شاید میرا وہم ہو، میں نے خود کو دل ہی دل میں تسلی دی، لیکن یہ تسلی بھی میرے کچھ کام نہ آ سکی۔ کاش میں اسی وقت امی کو وہ بتا دیتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اب میں پچھتا رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ امی کو مسکراتا دیکھ کر میرے دل کو سکون ہوا، لیکن پھر مجھے وہ تلخ دن یاد آ گئے جو میں نے اور امی نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میں اس وقت 4-5 برس کی تھی جب ابو کے انتقال کی خبر آئی۔ میرے ابو اس وقت سعودیہ میں جاب کرتے تھے اور اچھی خاصی رقم بھجواتے تھے۔ امی کے 2 دیور موجود تھے اور ان کی ساس یعنی میری دادی حیات تھی۔ میں کم عمر تھی، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن امی کی زبانی اکثر پتہ چلتا رہتا کہ دادی ایک ظالم انسان ہے اور انہوں نے امی پر بے طرح پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق ابو جو بھی خرچہ بھیجتے تو وہ دادی کے ہاتھ میں جاتا۔ حالانکہ ابو دادی کے لیے الگ خرچہ بھجواتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی میری ماں سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، بلکہ میرے لیے اور میری امی کے لیے آنے والے خرچے کو بھی ہتھیا لیتی۔ یہ بات امی کو 2-3 سال بعد معلوم ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر میری دادی یعنی اپنی ساس سے پوچھ گچھ کی، اور یہیں سے امی کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ ویسے بھی دن کوئی اچھے تو نہیں تھے، لیکن جو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی تھی، اور جب امی نے باقاعدہ طور پر یہ سوال کیا کہ ان کے شوہر کی کمائی جو وہ میرے لیے بھیجتے ہیں وہ کہاں ہے، تب گھر میں کوہرام مچ گیا اور جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ تب دادی نے امی سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی ملا لیا اور امی پر بری طرح ظلم و تشدد کیا۔ صحیح معنوں میں وہ ایک خطرناک سسرال تھا جس میں امی نے زندگی کاٹی تھی۔ تبھی اچانک ایک دن ابو پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے جب اپنی بیوی اور بچی کی یہ حالت دیکھی تو گھر والوں کو کھری کھری سنا کر یہ اعلان کیا کہ وہ جلد اپنی بیوی اور بچی کو لے کر سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے۔ امی اس بات پر خوش ہو گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ان کی زندگی کی خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ ابو جیسے ہی سعودی عرب گئے، اس کے اگلے دن ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ہمارا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ گھر والوں نے سارا الزام امی پر ڈال دیا کہ وہ ٹینشن میں گیا تھا، اس وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ پھر انہوں نے ایک معمولی سے جھگڑے کو وجہ بنا کر مجھے اور امی کو کم عمری میں ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ امی ویسے بھی یتیم تھی، ایک بوڑھی ماں تھی جو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور 2 ماموں تھے جو اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم تنہا رہ گئے۔ اس گاؤں کی طرف نکل آئے جہاں امی کے بقول ان کے والد صاحب نے ایک گھر چھوڑ رکھا تھا، لیکن اس گھر میں آصف کا سایہ مشہور تھا، اس لیے وہ ابھی تک خالی تھا۔ ہم مجبور تھے، اس لیے ہم نے مجبوری میں یہ گھر کھولا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا اور ایک بڑا سا صحن تھا۔
उस शहर में एक दरख्त में बचपन से देखती चली आ रही थी और आज वो अच्छा खासा तनावर दरख्त बन चुका था। यहाँ इस घर के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हुई, लेकिन अम्मी ने किसी बात पर कान नहीं धरा और उनके वालिद साहब का ये घर हमारे बहुत काम आया। अम्मी को सिलाई आती थी, वो दिन रात सिलाई करती रहती। उन्होंने मुझे करीब के सरकारी स्कूल में भी दाखिल करवाया, लेकिन फिर अम्मी के सिलाई करने की वजह से घर के काम अधूरे रह जाते, इसलिए मैंने कम उम्र में ही अपनी तालीम को खैरबाद कह दिया। अलबत्ता किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। कभी घर में कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा होते जिससे लगता कि वाकई इस घर में आसेब का साया है, लेकिन हम माँ बेटी बहुत मजबूर थे, कहाँ जाते क्या करते। अम्मी के वालिद साहब ने अपने मरने से पहले एक छोटी सी ज़मीन अम्मी के नाम कर रखी थी जो बंजर थी। अम्मी ने नौजवान लड़के जिसका नाम फजलू था, वो उम्र में मुझसे भी छोटा था, उसकी मदद से ज़मीन की सफाई करवाई और वहाँ बीज लगा दिए। खुशकिस्मती से खुदा को हम पर रहम आ गया और उसकी कमाई से घर चलने लगा। अम्मी अब सिलाई कढ़ाई किया करती और मैं घर के सारे काम देखती। अम्मी को बस मेरी शादी की फ़िक्र थी। वो चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में ही मैं अपने घर की हो जाऊं। लेकिन सच तो ये था कि उनकी दुआ की राह में सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को छोड़ कर जाऊँ, उन्हें अकेला कर दूँ। इसलिए चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांगा करती कि या अल्लाह कोई ऐसा मोर्चा कर दे कि मुझे उनके पास से रहना पड़े और मैं उनसे दूर न जा सकूं। और यही मेरी दुआ कबूल हो गई थी। इस तरह कबूल हुई कि मैं यकीन ही नहीं कर सकी, दुआएं इस तरह भी असर करती हैं। मैं माजी से जागी तो अम्मी खाना खाकर सोने के लिए चारपाई पर लेट गई और थोड़ी देर बाद नींद की गहरी वादी में खो गई। मुझे तशवीश हुई कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अम्मी लेटती ज़रूर थी लेकिन जाग रही होती थी। मैंने जल्दी जल्दी घर का काम समेटा और अम्मी के पास आई। उन्हें हवा करने लगी कि गर्मी बहुत थी और हमारे घर में एक ही पंखा था जिसकी हवा नाकाफ़ी थी। उस नाकाफ़ी हवा की वजह से मैं उनके पास आई और जैसे ही उनके माथे को छुआ तो उछल पड़ी। परेशानी के आलम में उन्हें बुखार आ गया था। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो नीम ग़ुलूदगी की हालत में भी थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो फजलू खड़ा था। कहने लगा, बाजी पैसे दे दीजिए सालाना टैक्स के, वरना ज़मींदार बहुत तंग करेगा। ये सुनना था कि मैं उछल पड़ी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सालाना टैक्स की मद में देकर कुछ कर सकूं। मैंने फजलू को बहाने करवाने चाहे, लेकिन आज वो बज़िद था कि वो टैक्स के पैसे लेकर ही यहाँ से जाएगा। अब मैं मजबूर हो गई। एक तरफ माँ की हालत थी तो दूसरी तरफ चंद बचे खुचे पैसे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह से मदद की उम्मीद लगाकर फजलू को वो पैसे थमा दिए और पास आकर अम्मी की हालत देखकर रोने लगी। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की है। परिंदे की पर की फड़फड़ाहट मुझे कानों के पास सुनाई दे रही थी। मैं एकदम से ख्वाब की कैफियत से जाग गई। हैरानी से इधर उधर देखा और जैसे ही अम्मी के पैरों की तरफ नज़र गई तो अपनी जगह उछल पड़ी। वहाँ एक बड़ा सा सिक्का मौजूद था जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो वो खूब अच्छी तरह से चमकने लगता। पहले तो मैंने अपनी आंखों को मसला कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही टेंशन अपने सर ले ली है, इसी वजह से मुझे वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं। लेकिन फिर जब मैंने बाकायदा तौर पर हाथ बढ़ाकर उस सिक्के को अपने हाथ में लिया तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वो सोने का एक बड़ा सा सिक्का था। ये कहाँ से आया? मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, तभी ऐसे मंजर ने मेरे कदम जकड़े और मेरा जहन माऊफ कर दिया जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरी नज़र इधर उधर पड़ते ही जैसे ही छत पर पड़ी जहाँ से हमारा जहन दिखाई देता था, वहाँ वही कौवा बैठा अपने पर फड़फड़ाने लगा। उसकी सुर्ख होती आँखों ने मेरे अंदर मौजूद बहादुरी को तहस नहस कर दिया और मैं चीख मार कर उछल कर अपनी माँ के बराबर में चारपाई पर लेट कर अपने मुंह पर चादर रखकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसकी सुर्ख आँखें मुझे अपने दिल में उतरती महसूस होती थी। ऐसे लग रहा था कि उन सुर्ख आँखों के पीछे कोई और है जो मुझे गौर से देख रहा है। मुझसे वो सिक्का भी छूट कर गिर गया। अब वो सिक्का मेरा आखिरी सहारा था कि मैं अपनी माँ को दवाई ख़रीद कर दे सकूं।
تھوڑی دیر حواس بحال ہوئے اور جیسے ہی اس جگہ کو دیکھا جہاں مجھے کوا نظر آیا تو وہاں سے وہ غائب تھا۔ میں نے شکر کیا اور جلدی سے وہ سکہ اٹھا کر اپنی چادر کے پلو میں باندھ لیا۔ امی میری چیخ سے نیند سے جاگ گئی، لیکن ان میں بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے انہیں کھڑا کیا، ان کا منہ ہاتھ دھلایا اور انہیں لے کر حکیم کے پاس گئی۔ حکیم نے ان کی صحت دیکھ کر مجھے چند ضروری ہدایتیں دی اور اپنی فیس بتائی۔ فیس کی مد میں جب میں نے ڈرتے ڈرتے وہ سونے کا سکہ بھی حکیم کے حوالے کیا تو وہ کبھی سکے کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جانتی بھی ہو کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ میں نے امی کی طرف دیکھا، وہ مجھے کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جتنی آپ کی فیس کے پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے کاٹ کر بقایا مجھے واپس کر دیں۔ حکیم نے فیس لینے سے انکار کر دیا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا میں نہیں جانتا کہ تم کس مجبوری میں یہاں آئی ہو، لیکن مجھ پر حرام ہے کہ میں اب تم سے فیس لوں یا اپنے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھو۔ خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس معمولی سے سکے نے کہاں کہاں میری مدد کی تھی۔ ایک تو جب میں فضلو کو پیسے دے کر واپس آئی تو یہ سکہ مجھے نظر آیا، اور پھر حکیم صاحب نے بھی سکے کو دیکھ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ آج کا تو میرا دن بہت اچھا گزرا، لیکن پھر وہ کوا، اس کی سرخ ہوتی آنکھیں جب اپنے وجود پر ٹھہرتی ہوئی پاتی تو دل جیسے کوئی مٹھی میں لے کر مسل دیتا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات چھپائی تھی۔ سارا راستہ وہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، لیکن میں نے انہیں باتوں میں لگا دیا اور اس بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد امی کو دوا پلا کر سلا دیا، لیکن میرے ذہن میں وہی بات اٹک گئی کہ آخر وہ سکہ کہاں سے آیا، کہاں سے؟ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ پھر سر جھٹک کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ امی کے برابر میں چارپائی ڈال کر میں بس بستر پر کروٹوں پر کروٹیں لینے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ مٹکا خالی ہے اور پانی ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، اپنی یادداشت کو کوسا کہ اگر میں 2 دن پہلے گاؤں میں ہونے والے اعلان کے بارے میں سن لیتی تو مشکل پیش نہ آتی۔ دراصل گاؤں میں 2 دن سے پانی کا انتظام صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ زمیندار کام کروا رہا تھا، اسی لیے 2 دن تک پانی نہیں آئے گا، لہٰذا لوگوں نے خود کنویں سے پانی بھر کر لانا شروع کیا۔ میں نے پانی کا ذخیرہ بھی جمع نہیں کیا۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن پیاس بھی شدید لگی تھی، اس لیے جلدی سے چادر اوڑھ کر مٹکا اٹھا کر باہر آ گئی۔ کنواں ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، زیادہ چلنا نہیں پڑا، لیکن وہاں گھپ اندھیرا دیکھ کر میری سٹیں گم ہو گئی اور میں گہرے سانس لے کر جلدی جلدی کنویں کے ڈھول کو پانی میں ڈالنے لگی تاکہ جلدی سے مٹکا بھر کر گھر کی راہ لوں۔ میں نے ابھی پانی کے 2 ڈھول مشکل سے اندھیرے میں نکال کر مٹکے میں ڈالے ہی تھے کہ اچانک مجھے کوے کی کائیں کائیں سنائی دینا شروع ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ بالکل میرے مٹکے کے پاس بیٹھا مجھے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں اپنی جگہ اچھل پڑی اور جلدی سے ڈول وہیں چھوڑ کر مٹکا اٹھایا ہی تھا، تبھی اس نے فضا میں اڑان بھری اور میرے سامنے ہی دھواں دھواں ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں زوردار انداز میں چیختے ہوئے مٹکا وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ اندھیرے میں پتھر کی ٹھوکر لگنے سے میں بری طرح سے گری اور جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا بالکل ایک بار پھر سے میرے سامنے موجود سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ وہ اڑان بھر کر میرے کان کے قریب آیا اور انسانی آواز میں مجھے اپنے کان میں سرگوشی محسوس ہوئی کہ تیری قسمت جلد بدلنے والی ہے، اپنی قسمت کو قبول کر لے، ورنہ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کیسے اٹھی، کیسے بھاگ کر گھر کے اندر آئی، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ راستے میں 2-3 لوگوں نے ٹھہر کر اس طرح اندھا دھند بھاگتے دیکھا، لیکن کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اگر کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ میں روتے روتے چارپائی پر امی کے ساتھ ایک بار پھر سے منہ پر چادر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب میرے حواس ساتھ دینا چھوڑ گئے۔ میں بری طرح رونے لگی، روتے روتے نیند میں گم ہو گئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ تبھی خواب میں عجیب احساس پیدا ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ویران جگہ پر موجود ہوں جہاں چاروں طرف بڑے بڑے پتھر ہیں، اور وہ عجیب جگہ تھی۔ شاید دنیا میں ایسی جگہ نہ ہو، لیکن یہ جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ میں خواب میں بھی یہی سوچ رہی تھی
کہ وہاں مجھے کوئی کوے کی فوج دکھائی دی۔ وہ کوے بالکل مختلف سمتوں میں میری طرف اڑان بھرتے ہوئے میرے قریب آ کر ٹھہر گئے اور یوں جھکے جیسے کسی ملکہ کو سلام کرتے ہیں۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہوئی۔ وہ تمام کے تمام مختلف 7 سے سمتوں سے اڑنے والے کوے ایک دم انسانی شکل اختیار کر گئے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھے کہ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی، اور خواب میں بھی حیرانی سے بھرپور میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ انسانی زبان میں مجھے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان کا کہنا سمجھ نہیں سکی۔ ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی، خوف کے مارے کانپنے لگی، لیکن امی کے کپکپاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنا خوف بھول کر ان کے پاس آئی، انہیں پانی پلایا۔ تبھی فجر کی اذان ہوئی۔ ان کا بخار ٹوٹا اور وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے انہیں سردی لگنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی انہیں کمبل اڑھایا اور خود وضو کر کے نماز میں رو پڑی کہ یا اللہ مجھ پر رحم کرنا اور مجھے اب ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا جس پر میں پورا نہ اتر سکوں۔ دعا مانگتے جیسے ہی میرے کمرے کی کھڑکی پر نظر پڑی تو میں ششدر رہ گئی۔ میری بولتی بند ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو جیسے ٹھہر گئے۔ کوّا وہیں بیٹھا سرخ آنکھوں سے مجھے ابھی تک گھور رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے بھگایا، لیکن وہ اڑنے کے بجائے میری نظروں سے ہی غائب ہو گیا۔ یہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھامے بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، تم نیند میں بھی رو رہی تھی؟ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ تمہیں ہاتھ بڑھا کر ہلا کر پوچھوں کہ کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور امی کو ناشتے کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ وہاں بھی مجھ پر خوف طاری تھا۔ میں بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی کہ کہیں وہ کوّا موجود تو نہیں ہے جو میرے لیے خوف کی علامت بن گیا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ البتہ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نظر نہیں آئے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں وہیں صحن میں امی کو ناشتہ دے کر آنسو بہانے لگی۔ امی نے بارہا پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، لیکن میں جواب دینے سے قاصر تھی۔ دوپہر میں جب صحن میں اچھی خاصی دھوپ پھیل گئی اور میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر صحن میں چارپائی ڈال کر دھوپ سینکنے لگی تو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ بے حیران رہ گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، اور اس طرح مہمان کے آنے پر مجھے عجیب سی کوفت پیدا ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے قدم پیچھے کیے تو وہ دونوں ہنس پڑی۔ بیٹا، برا نہ مانو، ہم تمہارا رشتہ لے کر آئے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ رشتہ؟ یہ کہتے ہی جیسے ہی میں نے امی کو آواز دی اور انہیں آنے کا کہا تو وہ لوگ بے دھڑک اندر چلی آئیں۔ ان کے پیچھے 3-4 اور عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان سے لذیذ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خوشبو مجھے مدہوش کرنے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا یہ عورتیں کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہیں غلطی سے تو ہمارے گھر نہیں آ گئی؟ وہ جیسے ہی صحن کے بیچوں بیچ پہنچی تو میں نے چارپائی کو صاف کر کے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ انہیں عزت اور احترام سے کہا، لگتا ہے آپ گھر کا راستہ بھول گئی ہیں، نہ تو میری شادی ہو رہی ہے اور نہ مجھے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والا تھا۔ آپ غلط گھر پر آ گئی ہیں۔ لیکن وہ ہنس پڑی۔ ان کی ہنسی کی چنکار ایسی تھی کہ میں نے اور امی نے باقاعدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ ہنستی تھی تو ایسے لگتا جیسے بہت سارے لوگ مل کر ہنس رہے ہیں۔ ان کی ہنسی ایک عجیب قسم کی بے چینی، خوف اور ڈر کی علامت تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ پریشان نہ رہا کرو، تمہارے لیے واقعی میں شہزادہ آ گیا ہے۔ تمہاری یہی خواہش تھی نا کہ تمہیں کوئی شہزادہ پیاہنے آ جائے، تو تمہارے لیے قبیلے کا سردار آیا ہے، اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تم کنویں سے پانی بھرنے گئی تھی نا، تو اس نے تمہیں پسند کیا اور اب وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر امی نے میری طرف دیکھا تو میں نے نفی میں سر ہلا کر ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ میں انہیں لے کر باورچی خانے کی طرف آ گئی اور ان کے کان میں سرگوشی کی، امی، میں رات کو آپ کے سونے کے بعد کنویں سے پانی لینے تو ضرور گئی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ تبھی میرے ذہن میں اچانک سے وہ منظر یاد آیا اور میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ وہاں تو وہ کوّا تھا جو سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
میں وہیں سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اداس کیوں ہو رہی ہے؟ اچھی بات ہے نا کہ تجھے کسی قبیلے کے سردار نے پسند کر لیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے امی کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مجھے ایسا کیوں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی حقیقت نہیں، سب جھوٹ ہے۔ امی نے مجھے پانی پلایا اور کہا تم یہیں بیٹھی رہو، میں ان سے بات چیت کرتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ پر میری بے چین طبیعت نے مجھے امی کے پاس بیٹھنے نہ دیا اور میں ان کے ساتھ باہر آ کر ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور میرے منہ میں مٹھائی رکھی۔ میں اس مٹھائی کے ذائقے میں کھو سی گئی۔ وہ مٹھائی اتنی ذائقے دار، رس بھری اور لذیذ تھی کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ٹوکرے سے دوپٹہ اٹھایا اور میرے سر پر اڑایا۔ وہ دوپٹہ موتیوں سے سجا تھا اور وہ موتی بالکل ویسے تھے جیسے گول اور بڑا سکہ مجھے امی کی چارپائی سے ملا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکے انہیں کہاں سے ملے، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میری زبان تالو سے چپک گئی ہے۔ تبھی میری نظر امی پر پڑی۔ انہیں ایک بار پھر سے بخار ہونے لگا۔ ان کا پورا چہرہ حدت کے مارے سرخ ہونے لگا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں دوائی دی۔ ان عورتوں نے میرے ہاتھ میں زبردستی انگوٹھی بنا دی۔ میں رو پڑی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں انہی کے ساتھ زندگی بسر کروں گی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور یہ ساری چیزیں اس قدر اچانک، جلدی اور فٹافٹ ہوئی کہ میں ان کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ خواتین اٹھی۔ امی نے انہیں مہمان نوازی کے لیے روک دیا تو انہوں نے مسکرا کر انکار کیا اور پھر آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جس طرح آئیں اسی طرح واپس لوٹ گئیں۔ البتہ انہوں نے وہ ٹوکرے وہیں رکھ دیے جن میں قیمتی سامان تھا، اور یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ امی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم انہیں جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے مجھے انگوٹھی تک پہنا دی۔ اب اگلے ہفتے شادی کا کہہ کر گئی ہیں۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امی نے مسکرا کر بس اتنا کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تیری دعا سن لی کہ سردار کے گھر سے تیرا رشتہ آیا۔ دیکھ، شہزادہ تو نہیں، البتہ سردار کے گھر سے تیرا رشتہ ضرور آ گیا۔ اب چپ چاپ تو اس پر سر جھکا دے، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی رحمت کو نہ ٹھکرا۔ تو نے ایک زندگی غریبی میں بھی گزاری ہے، اب امیری میں گزارے گی۔ تیری ماں کا کیا ہے؟ اس کی زندگی تو گزر گئی، آگے بھی گزر جائے گی۔ مجھے سب سے زیادہ تیری فکر تھی، اب وہ فکر بھی نہیں رہی، کیونکہ اب تو اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ دیکھ تو کتنی اچھی رکھ رکھاؤ والی خاتون تھیں، اف تک نہ کہا، ہمارے گھر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اپنے سردار کے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ امی تو ان کے وارے نیارے جانے لگی اور ان کے گن گانے لگی۔ مجھے ان تمام چیزوں سے ایک دم وحشت محسوس ہوئی۔ میں نے دوپٹہ اتارا، زور سے چارپائی پر پھینکا۔ تبھی اچانک مجھے کوے کی زور زور سے کائیں کائیں سنائی تھی۔ میں ڈر کر دور ہوئی اور فوراً کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا پورا وجود کپ کپ آ رہا اور میں زلزلوں کی زد میں ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ بھیانک حقیقت لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایسا خواب ہے، جب آنکھیں کھولوں گی تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یہ تو میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی شہزادے سے ہو، لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آنے لگا۔ امی نے وہ ساری چیزیں حفاظت سے رکھ دی، لیکن میرے ذہن میں دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ کوا اور اس کی سرخ آنکھیں، دوسرا اس کوے کا میرے کان میں سرگوشی کرنا کہ تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ کیا ان تمام چیزوں کا ان رشتے والیوں سے کوئی تعلق تھا؟ میرے سر میں باقاعدہ درد رہنے لگا اور پورے 3 دن درد رہا۔ پھر تھک ہار کر میں نے ان معاملات سے جان چھڑوانے کے لیے وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ سے کہا کہ میں اپنی جان تیرے پاس امانت رکھواتی ہوں۔ میری زندگی میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور میں ان کا ذکر امی سے نہیں کرنا چاہتی۔ بس میرا تو واقف حال ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اگر کوئی غلط ہے، کوئی مصیبت ہے، میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہے تو اس مصیبت میں میری ڈھال بن جا۔ یہ دعا مانگ کر مجھے ایک دم اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور 3 دن انتہائی سکون آرام سے گزرے۔ چوتھے دن صبح ہی صبح کوئی دروازے پر کھڑا میرا نام پکارنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی خواتین تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں جوڑا پکڑایا اور دروازے سے ہی واپس لوٹ گئی۔ میں ایک بار پھر سے ان کے سامنے گونگی بن گئی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں ان کے سامنے کوئی بات کرنے جاتی ہوں تو وہ اپنی آنکھوں سے عجیب طرح سے اشارے کر کے میری زبان باندھ لیتی ہیں۔
کیا یہ واقعی میرا وہم تھا یا سچ مچ کو اشارہ تھا؟ میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ وہ مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ ہم شام کو پوری بارات کے ساتھ آئیں گے، آپ لوگ کوئی انتظام نہ کرنا، سارے انتظام ہم نے کیے ہیں۔ اور میں اپنی قسمت پر رو پڑی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، وہ بہت خوش تھی، اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور دوبارہ سے اس بات کا یقین کرنے لگی کہ معجزے اس دنیا میں ہی ہوتے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے جس پر میں یقین نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں نے روتے دھوتے کپڑے پہنے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس سکے کی طرح کے موتی میری شادی کے جوڑے میں بھی موجود تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور بیٹھ گئی۔ کوئی سرے سے سرا نہیں مل رہا تھا، اور حیرت انگیز طور پر وہ کوّا اب دوبارہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ 2-4 دن گزر گئے، اب 5واں دن میری بربادی کا دن تھا۔ میری اس خواہش کا جو میرے منہ سے نکلی اور پھر ایک ایسی انجانی مخلوق نے سنی اور پوری کرنے کی تگدو میں مجھے اس حال تک پہنچا دیا کہ اب مجھے اپنا پاگل سا محسوس ہونے لگا۔ لیکن اماں کی مسکراتی نگاہیں دیکھ کر میں چپ ہو گئی اور اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ شام ہوتے ہی وہ تمام خواتین آئیں۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا گیا۔ تمام گاؤں والے حیران تھے کہ یہ ماں بیٹی تو ہر وقت غریبی کا رونا روتی ہے، اور اب ان کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں طے ہو گیا۔ میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور مچا۔ دلہے کو سب نے باقاعدہ دیکھا، لیکن میری نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ تمام لوگوں نے میرے کان کے پاس آ کر ایک ہی بات کہی کہ تو قسمت کی دھنی ہے، دیکھ تیرا دلہا کتنا خوبصورت ہے۔ پر مجھے اپنے دل میں ایک زبردست قسم کا خوف محسوس ہوا جس نے مجھے پلکیں اٹھا کر دیکھنے سے روکے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد دلہے نے چلنے کا اشارہ کیا اور میری رخصتی ہونے لگی۔ میں دھاڑے مار مار کر روتی اور امی کو کہتی رہی کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ تبھی اس عورت نے کہا، تیری ماں کے پاس ہم ایک ملازمہ چھوڑے جا رہے ہیں، ضرورت ہوگی تو اسے بھی وہیں بلا لیں گے جہاں تجھے لے کر جا رہے ہیں۔ میں روتے روتے امی سے الگ ہوئی۔ باہر ایک شاندار بگی نماز سواری میں بیٹھ گئی۔ میرے برابر میرا دلہا بیٹھا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، نہ جانے کیوں دل شکل دیکھنے سے انکاری تھا۔ تبھی میرے کان میں ایک سرگوشی ہوئی، اور یہ آواز، یہ سرگوشی، یہ میں نے پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن کہاں؟ اسی وقت میرے ذہن میں چماکا ہوا۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہ آواز، یہ سرگوشی میں نے کہاں سن رکھی ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے نکل کر کہاں جا رہا تھا۔ یہ آواز اور سرگوشی وہی تھی جو میں نے اس رات کنویں کے پاس انسانی آواز میں سنی، جس میں کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ بگی ایک عالی شان جگہ پر آ کر رکی۔ وہ تمام عورتیں، بچے، وہ ہجوم سب غائب ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے جھکی نگاہوں کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، لیکن دور ہو کر اچھل پڑی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما تو برف کی ایک ٹھنڈی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے پھٹی نگاہوں سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی کہ وہ شخص نہ انسان تھا نہ کوئی اور مخلوق۔ اس نے سفید لباس پہنا تھا، لیکن اس کا چہرہ غائب تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ مجھے آنسوں کی وجہ سے اس کا چہرہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی گھونگھٹ الٹ کر دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہوش آتے ہی میں نے خود کو ایک عالی شان کمرے میں پایا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی شخص موجود تھا۔ اب کی بار اس کا چہرہ مجھے واضح دکھائی دینے لگا۔ وہ انتہائی بدنما چہرے والا انسان تھا، لیکن نہیں، وہ انسان نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ حد سے زیادہ لمبے تھے، دانت بڑے اور نکیلے۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب کشش تھی۔ کون ہو تم؟ میں رو پڑی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 7 کوے 7 مختلف سمتوں میں آ کر میرے آگے جھکے۔ میں اونچا اونچا رونے لگی۔ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ وہ زوردار کہکہ لگا کر ہنستا میرے پاس آیا۔ اس کی بھاری آواز میرے دل کو ہلا کر رکھ گئی۔ اب تو مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، میری بیوی بن چکی ہے۔ میں کوئی اور نہیں بلکہ جنات کے 7 قبیلوں کا سردار ہوں۔ تو میری ملکہ بن گئی ہے۔ تیری تو خواہش تھی کہ تجھے کوئی شہزادہ بیاہنے آئے، تو دیکھ تجھے سردار بیاہنے آ گیا، اپنی ملکہ بنا کر لا چکا۔ لیکن تو یہاں کی ملکہ نہیں بلکہ جنات کے قبیلے کی ملکہ ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بری طرح سے رو پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو کی برسات ہونے لگی۔ مجھے جانے دو، معاف کر دو۔
میں نے نادانی میں خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ ہم دونوں دو الگ دنیاؤں کے مخلوق ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے جانے دو۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو تمام دیواریں غائب ہو گئی اور میں ایک ایسی جگہ کھڑی رہ گئی جس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور شدت سے اللہ کو پکارنے لگی، لیکن وہ مسکراتا ہوا میری طرف آیا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میرے جسم سے اسے ایک ایسی وحدت ملی کہ اچھل کر دور جا گرا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میرے آنسوں کی وجہ سے وہ مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ میں اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے، تم کیوں اس طرح کا رویہ رکھے ہو؟ میں نے تو تمہیں خوشیاں دینا چاہی اور تم کے دکھ دے رہی ہو۔ اگر تمہیں 2-3 دن کے اندر رونا بند نہیں کیا اور میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو میں اپنی اصل شکل اور اصل طاقت کے ساتھ تمہاری زندگی میں آؤں گا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر جنات کا سردار وہاں سے چلا گیا اور میں ادھر سے ادھر دوڑتی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ علاقہ بہت عجیب تھا، ہر کوئی مجھے روتے دیکھ رہا تھا لیکن میری مدد کرنے سے قاصر تھا۔ روتے روتے ایک ایسے مقام پر آ گئی جہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ پودے، نہ جن، نہ کوئی اور مخلوق۔ میں وہیں بیٹھ کر رب کے آگے جھولی پھیلا کر پکارنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں زنجیروں میں قید انسان نما جن تھا جس نے مجھے آواز دی، تو میں دوڑ کر اس کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے اس 7 قبیلوں کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ زبردستی ہوا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ جن مسکرایا اور کہنے لگا، تم سب کر سکتی ہو، ہم سب اس سے بیزار ہیں۔ 7 قبیلوں کی سرداری کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کرتا ہے، لیکن تم واحد انسان ہو جو ہمارے لیے امید بن کر آئی ہو۔ مجھے پتہ ہے، مجھے اسی سزا میں یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی انسان بھی آ سکتا ہے، لیکن تم یاد کرو کہ کون سی چیز تمہاری طاقت ہے جس کی وجہ سے تم ہر بار نجات حاصل کر لیتی ہو اور تمہارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اسی چیز سے طاقت سے تم اسے توڑ سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے ذہن پر زور دینے لگی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہر مشکل وقت میں اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگتی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا، اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی، گڑ گڑا کر اسے دعا مانگی کہ یا اللہ، تیری ایک مخلوق دوسری مخلوق کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، مجھے ایسی جگہ لے آئی ہے جہاں ہمارا کوئی ملن نہیں۔ اس کی یہ ضد اور خواہش میرے لیے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا۔ دل ہی دل میں وہ تمام صورتیں یاد کرنے لگی جو میری ماں نے مجھے بچپن میں یاد کروائی تھی، اور ان صورتوں کے ورد سے مجھے اپنے اندر ایک سکون اترتا محسوس ہوا۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور خوبصورت پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں۔ ان پرندوں کی خوبصورتی نے میری آنکھوں کو خیرہ کیا۔ تب ایک خوبصورت پرندہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے قریب ایک شیشے گرا دی۔ میں سمجھ گئی کہ خوبصورت پرندے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں جو میری مدد کے لیے آئے ہیں اور میری تلاوت کے ذریعے میری مدد کو اللہ کے حکم سے پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کی، شیشی اٹھا کر زور سے زمین پر ماری۔ پورا قبیلہ زلزلہ جیسے آ گیا ہو، ہر چیز تہس نہس ہونے لگی، ہر چیز برباد ہونے لگی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان جو ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، سب کے سب یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ سردار میری تلاش میں وہاں آیا، مجھے دیکھ کر غصے سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اٹھا کر مجھے زور سے مارنے کے لیے میری طرف پھینکی، لیکن وہ انگوٹھی بیچ میں ہی 2 ٹکڑے ہو گئی اور وہ زمین سے جا ٹکرائی۔ سردار وہیں زمین بوس ہو گیا۔ اس نے اپنی اصل شکل اختیار کر لی جو اس قدر ہیبت نما تھی کہ سب لوگ اسے دیکھ کر چیخنے لگے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے جو پہلے بھاگ رہے تھے اب اس کے گرد جمع ہو کر مارنے لگے، کیونکہ سردار کے سر پر جو ٹوپی تھی جس کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑنے کے قابل تھا غائب ہو گئی۔ تمام لوگوں کو اس کے ظلم سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اسی دوران میرے جسم نے چند جھٹکے کھائے اور بند ہوتی آنکھوں سے میں نے ان پرندوں کو دیکھا جو غول کی صورت میری حفاظت کیے ہوئے تھے۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا اور میری ماں میرے پاس موجود تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تو راستے میں بے ہوش پڑی فضلو کو ملی،
تو وہ تجھے دوسروں کی مدد سے یہاں لے کر آیا، تو سسرال گئی تھی۔ میں گلے لگ کر اماں کے ساتھ رو پڑی اور اماں کو جھوٹی کہانی بنا کر سنائی کہ وہ سب دھوکا تھا، وہ لڑکیوں کو بیچنے والا گروہ تھا۔ میں ان کے چنگل سے بچ نکلی۔ اب ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا، اس گھر کو بیچنا ہوگا۔ میں بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اماں نے جب یہ سنا تو مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے زمین بیچ دی ہے اور اس سے اتنے پیسے ملے کہ ہم شہر میں گھر خرید سکیں۔ میں نے اسی وقت مختصر سامان باندھا اور اماں کو لے کر وہاں سے نکل آئی۔ جاتے جاتے میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی کہ وہاں وہی کوا موجود تھا جس کی سرخ آنکھیں پہلے کبھی مجھے خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی، اس کے بال جڑ کر اسے ناکارہ بنا چکے تھے، اس کے پر نہ ہونے کے قریب تھے۔ اڑنے کی کوشش میں کئی بار گر پڑا۔ میں نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے حضور دل ہی دل میں شکر کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے اس دنیا سے نجات دلا دی جس میں اپنی معمولی سی خواہش کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئی۔ میں نے اور امی نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ گاؤں والوں نے بہت باتیں کی لیکن مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو اپنی نئی زندگی ملنے پر اللہ کی شکر گزار تھی جس نے مجھے بچا لیا، اور اب میں امی کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں رہتی ہوں۔ وہ گھر اب تک خالی ہے، وہاں کوئی انسان نہیں رہنا چاہتا، نہ رہ سکتا ہے۔ آج بھی جب کبھی مجھے یہ سارا منظر اور وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے، اور میں صدقہ دے کر اپنے اوپر ہونے والے ماضی میں اس مصیبت کو یاد کر کے خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں۔ میری شادی ہو چکی ہے، فضلو کے بڑے بھائی سے میں نے شادی کر لی۔ امی اپنی سلائی کڑھائی میں ابھی بھی مصروف رہتی ہیں۔ میرے شوہر میری امی کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ خوددار ہیں، اور میں اپنے بچوں اور شوہر کے ہمراہ اپنے ہی ایک گھر میں امی کے ساتھ وہاں پر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور آئندہ ایسے تمام خواہشوں سے توبہ کر لی ہے جو انسان کو بڑی مصیبت میں گرفتار کر لیں۔